حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اس کی جگہ ہوتا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو یہ آدھی رات کے قیام کی طرح ہے، اور جس نے عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت پڑھیں تو یہ پوری رات کے قیام کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آیا کرو بلکہ چلتے ہوئے آؤ اور اطمینان و سکون اختیار کرو، تو جو مل جائے پڑھ لو، جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر، اور فرمایا سب برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو اس کو پورا نہ کرے گا، اور جب اس کو امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، چاہے آدھی کھجور ہی صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کر کے ہی بچو۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ جو کوئی تم میں سے مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کو عمر زیادہ ہونے سے بلائی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ نیکیاں زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے زمانے میں مجھے ایک کلمہ نے فائدہ پہنچایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بران نامی کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔